اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لکم کیف تحکمون صلوات پڑھ دیں محمد والا خداوند متعال کی بارگاہ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ غیبت میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے یا کون سا کام ہے جو ہمیں امام کے قریب کیا کر سکتا ہے۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نہایت بزرگ عالم دین، بہت بڑے ولی خدا، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ میں ان کی قبر مبارک ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان کو دن میں ایک وقت ڈھونڈنا چاہیے جس وقت میں وہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آقا و مولا سے باتیں کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ آقا بہجت نے کہا یہ باتیں جو آپ کے دہن سے نکلتی ہیں اور آپ کے کان تک جاتی ہیں بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے، کہا قبل اس کے کہ یہ دہن سے نکلیں اور کان تک جائیں ہمارے آقا و مولا تک جاتی ہیں۔ وہ سنتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار بھی انشاءاللہ کرتے ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ انسان کو دن میں ایک ایسا ٹائم ڈھونڈنا چاہیے جس میں وہ تنہائی میں مولا سے بات کرے، جس میں کوئی آس پاس نہ ہو، نہ کوئی بچہ آس پاس ہو، نہ کوئی اور کوئی دوست ہو، کوئی بھی نہ ہو، اکیلا بیٹھے اور مولا سے بات کرے۔ ایک اور انہوں نے عمل بتایا کہ زیارت آل یاسین کی تلاوت کرے۔ زیارت آل یاسین نہایت عظیم مضامین والی ایک زیارت ہے۔ اسی طرح فرمایا دعائے نطبہ حد عقل جمعہ کے دن اس کی تلاوت ہونی چاہیے اور توجہ کے ساتھ۔ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہمارے عمل کا ظہور عمومی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں، ہمارے ہی عمل کی وجہ سے یہ ظہور قریب بھی ہو سکتا ہے اور دور بھی ہو سکتا ہے، قریب بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے۔ ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ امام نے ظہور فرمانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ عدل کو قائم کرنا ہے۔ یہ عدل، یہی عدل رسول پاک کے فوراً بعد اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے قائم کیا تھا جاری رہ سکتا تھا، لیکن اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو پھر تاخیر ہو جائے گی۔ اس میں روایات آپ دیکھیے اٹھا کے، ائمہ نے فرمایا کہ امر متاخر ہو گیا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر دیا گیا تو فرمایا کہ اب یہ تب تک متحقق نہیں ہوگا جب تک مولا امام زمانہ علیہ السلام ظہور نہ فرمائے ہیں۔ لوگوں کے عمل سے یہ ایک کام عدالت کا برپا ہونا، حکومت عادلانہ کا قائم ہونا اور کائنات اپنے اعتدال کو پہنچے، اس میں لوگوں کا عمل دخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام بغیر اس کے کہ لوگ تیار ہوں وہ آ جائیں گے اور پھر وہ کر دیں گے اور چاہے لوگ ساتھ دیں یا نہ ساتھ دیں، ایسا نہیں ہے۔
اگر کوئی ایسی چیز ہمارے ذہن میں ہے تو اسے نکال دینا چاہیے. میرے عمل کی وجہ سے یہی ظہور قریب بھی ہوتا ہے اور دور بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم سب تیار ہوں. دیکھیے 2 قسم کی انڈرسٹینڈنگز ہیں, 2 قسم کا فہم ہے روایات کا. ایک یہ کہ جب 40 مومن رہ جائیں گے نا اس دنیا میں تو امام ظہور فرمائیں گے. جب 40 مومن رہ جائیں گے تو امام ظہور فرمائیں گے. اب اگر واقعاً کسی کی یہ سوچ ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ دنیا میں جتنی برائی پھیلتی ہے پھیلتی جائے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جب سب مومنین ختم ہو جائیں گے, صرف 40 رہ جائیں گے تو مولا ظہور فرمائیں گے. دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جس دن 40 مومن تیار ہو جائیں گے. 40 مومن چاہیے نا, یہ نہیں ہے کہ 40 مومن رہ جائیں گے تو اب وہ ظہور فرمائیں. نہیں, جس دن 40 مومن بن جائیں گے. اپنے آپ کو ہم لوگ اس قابل بنا لیں. کسی نے امام سے فرمایا, جو مجھے یاد ہے امام صادق علیہ السلام سے, فرمایا کہ ظہور کیوں نہیں فرماتے ہیں, وہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ وہ بھیڑیں جو کھڑی ہیں اگر اتنے میرے مددگار ہو جائیں تو میں قیام کروں گا. گنی تو 18 تھی. 18. ایک بندہ آیا خراسان سے, آ کے کہہ رہا تھا مولا بہت بڑا لشکر تیار ہے آپ کی مدد کے لیے, وہ نصرت کرے گا آپ کی, آپ قیام فرمائیے. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. مولا نے کہا ہاں شاباش, اچھی بات ہے. اتنی دیر میں غلام آیا تو غلام سے کہا ذرا تنور روشن کرو. تنور کو روشن کیا گیا. جب آگ بھڑک اٹھی تو اس سے کہا ذرا اس میں چھلانگ تو لگاؤ. یہ ساتھ ہی معذرت کرنا شروع ہو گیا, مولا کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوئی, اتنی سخت آزمائش نہ میری لیجیے. اس طرح کی باتیں کرنے. اتنے میں ہارون مکی آئے, ابھی جوتیاں اتاری نہیں تھی. مولا نے کہا ہارون اس میں چھلانگ لگاؤ. انتظار کیے بغیر اس تنور میں چھلانگ لگا دی, اور وہ شخص پریشان ہوتا رہا. مولا ذرا دیکھ لیں کیا ہوا ان کا. تھوڑی دیر بعد مولا نے ڈھکن اٹھایا تنور کا تو کیا تھا؟ ہارون مکی بیٹھے تلاوت کر رہے تھے. ہارون مکی بیٹھے تلاوت کر رہے تھے. کیا چاہتے ہیں مولا؟ مولا چاہتے ہیں 40 مومن تیار ہوں. تو بس یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کس چیز کا ہے؟ یہ زمانہ اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے. ہم مولا کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہوں. ذرا سوچ کے بتائیں, بعض اوقات کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم مولا کو یاد نہیں کرتے ہیں. کتنے دن گزر جاتے ہیں بعض اوقات. حتیٰ بعض اوقات ہم لوگ جس وقت زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان, اس وقت ایسے نہیں محسوس کر رہے ہوتے کہ ایک ہستی اس کے حضور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ادب سے سلام کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات سن رہا ہے. ایسی توجہ نہیں ہوتی ہماری. میں عرض کر رہا تھا امام کا رتبہ بہت بلند ہے. مختلف کلمات استعمال ہوتے ہیں, مثلا خلافت, مثلا امانت, مثلا وراثت, مثلا وصایت. یہ سارے کے سارے امام کے رتبے ہیں, امام کے مناصب ہیں, ان کے ٹائٹلز ہیں, ان کی صفات ہیں, ان کے القاب ہیں. لیکن امام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ امام ان ساری صفات کا مصداق ہے. یعنی یہ ساری کی ساری صفات امام کے لیے درست ہیں کہنا. لیکن خود امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب وراثت نہیں ہے. امام کا مطلب یعنی کامل مطلب مثلا امانت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری امام کی ڈیوٹیز ہیں اور القاب ہیں, یعنی اسی ایک شخص کی. لیکن خود امام کا مطلب کیا ہے؟ امامت کا مطلب کیا ہے؟ مقتدا ہونا, پیشوا ہونا, الگو ہونا, آئیڈیل ہونا, اسوہ ہونا. امام یعنی وہ جس کی اقتدا کرنی ہے. یعنی میں نے جب عقیدہ بنانا ہے تو اس کو دیکھنا ہے, جب عمل کرنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے.
میں جب عمل کر رہا ہوں گا تب میں نے اپنا عمل کوشش کرنی ہے کہ اس کے عمل کے قریب ہو جائے. جب میں عقیدہ بنا رہا ہوں گا تو کوشش کروں گا میرا عمل، میرا عقیدہ اس کے عقیدے کے قریب ہو جائے. اسے میں سینٹر آف دا گریوٹی قرار دوں گا، وہ محور ہوگا. میں اس کو دیکھ کے سمجھوں گا میں ٹھیک چل رہا ہوں یا نہیں. امام نے فرمایا عبادت 3 قسم کی ہے. بعض لوگ خدا کی جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ دوزخ کے ڈر سے علی خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہے. یہ فقط سنا نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے تم بھی اٹھو، بلند ہو، اس مقام پر آؤ جہاں تم خدا کی محبت میں عبادت کرو. مجھے نیتیں بھی انہوں نے سکھانی ہیں، عمل بھی مجھے انہوں نے بتانا ہے عمل کیسے کرنا ہے. لیکن ہاں ہم لوگ چونکہ ضعیف ہیں، ان نیتوں تک پہنچنا نہایت مشکل ہے. ہم اگر خدا کی محبت میں بھی کریں، ان کی محبت اور ہماری محبت میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا. لیکن بہرحال ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اسی لیے فرمایا علی میزان الاعمال، مقتدا، پیشوا، اسوہ، آئیڈیل، جو بھی آپ کہیں. یا امامت یعنی یہ لغت میں بعض اوقات امام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ بننا کو دیکھتے ہیں، مستری کو دیکھتے ہیں، دیوار بناتے وقت ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد علیہ السلام. ایک کانٹی سی ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ لاٹو جیسی. ہاں بہرحال آپ کو سمجھ آئی ہے. اس کو کس لیے رکھا جاتا ہے؟ تاکہ یہ دیوار سیدھی رہے. لغت میں امام اس کو کہتے ہیں. لغت میں امام وہ جس نے امت کو سیدھے رستے پہ رکھنا ہے، اس نے کمال تک لے کے جانا ہے. میں اعمال کوشش کروں اس کے شبیہ ہو جائیں. پھر سے عرض کروں گا، ظاہر میں اس کے شبیہ ہوں گے، ظاہر میں، باطن میں نہیں ہو سکیں گے. مشکل ہے، نہیں ہو سکیں گے، ناممکن ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. ایک دن آئے حضرت مالک اشتر، کہتے ہیں مولا آج تو میں نے بھی اتنے ہی فنار کیے جتنے آپ نے. مولا کیا کہہ رہے تھے؟ مالک فرق یہ ہے کہ میری تلوار 7 نسلوں کو دیکھتی تھی. ظاہر میں اتنے ہی قتل کیے ہیں، لیکن نہیں، فرق ہے. نہ فقط ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ظاہر میں اسی طرح سے ہے. نہ فقط امام علی علیہ السلام، کربلا میں عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام بعض لوگوں کو ضربت لگاتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جن کی نسلوں میں ایک بھی مومن نے آنا ہوتا تھا، مولا اسے زخمی کر کے چھوڑ دیتے تھے. یہ تمام ائمہ اسی طرح سے ہیں، تمام ائمہ اسی طرح سے. بس ہمارے لیے ایک ایسی شخصیت جس پہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، وہ افضل امت ہوگا، وہ عالم امت ہوگا. قرآن کی روح سے یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں. افضل امت ہوگا، عالم امت. اقضاکم علی، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، یہ حضور نے فرمایا. تمام تر صفات حسنہ کا مجموعہ وہی ہوگا، تمام تر صفات. عالم تکوین میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، عالم تشریع میں بھی. جو مجھے اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات، عالم تشریع یعنی یہ جو ہماری عبادات ہیں، جب ہم نے عبادات انجام دینی ہیں تو اس کی طرح کی، اور جب ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو تو ہم جواب دیں ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں. کسی نے مولا سے آ کے پوچھا مولا یہ اتنے علوم کہاں سے سیکھے؟ مولا نے فرمایا مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ یعنی وہ یعنی مچھلی کے بچے کو اسی طرح سے پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اسے پیدا ہو اور اسے تیرنا آتا ہو، انڈے سے نکلے اور تیر سکتا ہو. ایک امام کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں آئے تو علوم لے کر آئے.
علوم کے بغیر نہ آئے. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اور ایسا کیوں ہے کہ وہ علوم لے کر آئے؟ اگر نہ لے کر آئے تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نقص اگر اول صادر اول میں کوئی بھی نقص ہو، صادر اول مخلوق اول یعنی وہی نور جس کا ایک جز جناب رسول خدا ہیں اور دوسرا جز جناب امیر ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ باقی ائمہ علیہم السلام بھی اسی عظیم نور کے اجزاء ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر اس میں نقص ہو تو یہ حقیقت میں اس میں نہیں رہے گا، یہ بنانے والے میں چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ اس سے بہتر بنا سکتا تھا اور نہ بنایا. تو نہ بنانا یا تو بخل کی وجہ سے ہوگا یا جہل کی وجہ سے. نہ وہ جہل رکھتا ہے نہ ہی بخیل ہے. جب نہ جاہل ہے نہ بخیل ہے اور علت تامہ ہے تو وہ کیسا بنائے گا؟ وہ بنائے گا ہی علم کے ساتھ، ناقص نہیں بنائے گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو ہدایت تکوینی کیا ہے؟ یعنی ایک مخلوق کو جیسا بننا چاہیے تھا. ربنا الذی، حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدا. ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا رب، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت دی اور ہدایت دی. یہ کون سی ہدایت ہے؟ وہی ہدایت تکوینی. علماء نے اس طرح سے بیان کیا. البتہ ہدایت کی دو اور قسمیں بھی بیان ہوئی. وہ کون سی ہیں؟ ایک ہدایت کی قسم یہی ہے کہ ہادی فقط و فقط رستہ دکھلائے. آپ مجھ سے پوچھیں مثلا لبرٹی چوک جانے کا کیا رستہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں، مثلا باہر نکلیے، رائٹ سائڈ پہ جائیے، پھر مثلا جو بھی رستہ ہے وہ. خود آپ کو لے کر نہیں جا رہا ہوں، خود آپ کو لے کر نہیں جا رہا. یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے. قرآن نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں انبیاء؟ فرما رہے وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ ہم آپ کو پیغام سنا دیں. نبی کی شان کیا ہے کہ وہ ہمیں خود معمولی چیز نہیں ہے، نہایت عظیم چیز ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں پیغام سنائے. امام کی شان نبی سے بلند ہے. میں نے عرض کیا تھا کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل اللہ تھے، اور امتحان میں قبول ہوئے تو کیا کیا خدا نے؟ امامت عطا کی. لہذا علماء نے کہا کہ امامت، نبوت و رسالت دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں نا امامت، نبوت و رسالت سے افضل ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں مثلا امام علی علیہ السلام جناب رسول خدا سے افضل تھے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبوت ایک منصب ہے اور ایک وظیفہ ہے، ایک ڈیوٹی ہے. ممکن ہے ایک شخص نبی بھی ہو اور پھر وہ اپنے مناصب میں بڑھتا ہوا امامت کے منصب پر بھی آئے، لیکن ممکن ہے ایک شخص اس طرح سے ہو کہ وہ نبی تو نہ ہو، یعنی پہلے نبی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ بلند والے درجے پر آ جائے، فائز ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نبوت رکھتا ہوگا. مثال دیتا ہوں آپ لوگ کا ذہن قریب کرنے کے لیے. ایک بندہ تھانے دار بنا، نہیں پتا ASI بنا، انسپیکٹر بنا، DSP بنا، SP بنا، پتہ نہیں DIG بنا، IG بنا، یہ سارے ان مراتب سے گزرا. ایک ممکن ہے CSS کا امتحان دے اور ڈائریکٹ DIG لگ جائے. ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے کہ اس میں ظرفیت ہے، اس لیے کہ اس میں صلاحیت ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ نچلے درجے پر آئے پھر اوپر والے مراتب پر جائے. نہیں، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے لہٰذا وہ امامت کے درجے پر آیا ہے. لیکن یہ صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ خدا نے عطا کی ہے، کسی اور نے نہیں عطا کی ہے، خدا نے عطا کی ہے. کیوں عطا ہوئی؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
اس لیے عطا کی ہے کہ اگر ایسا منصب نہ بنایا جاتا تو خداوند متعال نے جس خاطر خلقت کی تھی وہ حاصل نہ ہوتا، وہ حاصل نہ ہوتا۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا، امام یعنی الگو، امام یعنی مقتدا، امام یعنی محور، امام محور ہے، امام اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا، جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا خداوند متعال کے لیے ضروری تھا کہ وہ مخلوق جسے خدا نے بے عیب بنایا ہے، اتنے بلند درجے پر بنایا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں رہتے ہوئے ترک اولا بھی نہیں کرتا ہے، ایک ایسی ہستی، ہمیں اس کی اقتدا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے بعض لوگوں کو ائمہ بنایا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہدایت کرتے تھے۔ کس طرح سے؟ ہمارے امر کے ذریعے سے۔ لَمَّا صَبَرُوا، خدا کیوں تو نے انہیں بنایا امام؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دو علتیں یہاں بیان کر دی، فرمایا کہ ہم نے انہیں اس لیے امام بنایا کہ وہ اہل صبر تھے اور اہل یقین تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بات ہوئی تو فرمایا ہم نے اس لیے ملکوت دکھائے کہ وہ یقین والے ہو جائیں، اور ان کے بارے میں بات ہوئی تو فرمایا ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا کہ وہ اہل یقین تھے، وہ اہل یقین تھے، یعنی انہیں بنایا ہی اس طرح سے تھا خدا نے۔ علم کی اعلیٰ ترین منزلت عطا ہوئی، یقین کی اعلیٰ ترین منزلت، اور اسی طرح سے صبر کی اعلیٰ ترین منزلت۔ صبر، دو علتیں بیان ہوئی نا۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد علیہ السلام۔ تو کیا فرمایا؟ ہم نے امام کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اس لیے کہ وہ اہل یقین تھے۔ صبر بھی اپنے اعلیٰ ترین منزلت پر، یقین بھی اعلیٰ ترین منزلت پر۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں امام بنایا۔ کیا کرتے ہیں وہ امام؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اور ہم نے انہیں وحی کی، کس چیز کی؟ فعل الخیرات کی، یعنی تمام تر نیک کام انہیں سکھلائے۔ اب وہ اسے انجام دیں گے۔ یہاں ایک ادبی نکتہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا نیک کام کرو، کہا ہم نے وحی کی نیک کاموں کی، اور نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے عبادت گزار تھے، ہمارے عبد تھے۔ تین خصوصیات امام کی بیان ہو گئی، صبر، یقین اور عبادت۔ اگر یہ کسی میں اس طرح سے ہوں جس طرح سے صادر اول میں ہے تو وہ امامت کے درجے پر فائز ہوگا۔ اگر نچلے درجے پر یہ ہوں تو اس کی امامت بھی ایک اور درجے پر ہوگی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ فرمایا تم انسانوں کے امام ہو، یعنی انسانوں نے تمہیں دیکھنا ہے اور خدا تک پہنچنا ہے۔ لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوں گی جن میں یہ صفات اتنے کمال پر ہوں گی کہ وہ فقط انسانوں کی امام نہیں، جن و انس کی امام ہوں گی، وہ جن و انس کی۔ صلی اللہ محمد۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہہ رہے تھے۔
تعجب کی بات نہیں ہے، وہ امام کے بیٹے ہیں، وہ امام کی اولاد ہیں، وہ اس استغاثہ کو سن بھی رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے، وہ سن بھی رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے۔ جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائج، اسی طرح اس چھوٹے سے شہزادے کا لقب ہے باب الحوائج۔ یعنی اگر آپ نے حاجتیں حضرت عباس علیہ السلام کے توسل سے لینی ہو، اس شہزادے کے توسل سے بھی لے سکتے۔ معمولی نہیں تھی یہ شہادت۔ علماء کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے دل پہ بڑی سنگین ہے یہ شہادت، معمولی نہیں تھی اہل بیت کے لیے یہ شہادت۔ کبھی کبھی بیٹھ کے سوچیں تنہائی میں، وہ ماں کیسی ماں تھی جس نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا۔ شوہر امام حسین علیہ السلام عاشور کو ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا بیٹا علی اصغر، وہ بھی عاشور کے دن شہید ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد، کچھ مدت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سوار ہو، چلنا ہے، تو جناب علی اصغر کی والدہ ماجدہ آگے بڑھی۔ آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ مولا اگر اجازت دو تو میں کربلا سے جانا نہیں چاہتی۔ مولا نے کہا ہاں آپ کو اجازت ہے۔ پھر فرمایا ایک خیمہ نصب کیا جائے اس بی بی کے لیے۔ آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ مولا میرے لیے خیمہ نصب نہ کریں، میں نے اپنے آقا کا لاشا دھوپ میں دیکھا، میں چھاؤں میں نہیں بیٹھ۔ سوچے تو کس عظمت کی مالک تھی یہ بی بی، کس ایمان کی مالک تھی۔ دیکھیں یہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں اس بی بی سے متعلق، اس کو بیویاں زیادہ سمجھیں گی، خواتین زیادہ سمجھیں گی۔ بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، وہ ماں سے بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ رو رہا ہو، ساری دنیا چپ کرانے کی کوشش کرے، نہ چپ ہوتا ہو ماں کی گود میں دیں، چپ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ماں کی گود کی گرمی محسوس کرتا ہے۔ اور ماں کو بھی تو محسوس ہوتی ہوگی اپنے بچے کی گرمی، ایسا ہی ہے نا؟ ذرا سوچ کے بتائیں عاشور کے بعد پہلی رات کیسے گزری ہوگی؟ ماں کا بچہ اس کے پاس لیٹا ہوا ہو نا، ذرا سی کروٹ لے تو وہ سوتے میں ہاتھ مارتی ہے، بچہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ ذرا سوچ کے بتائیں جناب علی اصغر کی والدہ کیسے تھی؟ اجرکم اللہ، سوچتی ہوں گی میرے گود کی گرمی نہیں ہے، میں اپنے بچے کو محسوس کرتی تھی، ابھی اسے محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ بعض جگہوں پر مقتل کی کتابوں میں آیا ہے یزید ملعون کے سامنے جب کشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تو بالکل ساتھ جناب علی اصغر کا سر رکھا تھا۔ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں حضرت امام حسین علی اصغر کو دیکھتے رہتے تھے۔ معمولی نہیں ہے۔ جب بالکل تن تنہا رہ گئے امام حسین، تن تنہا، زخمی امام، پیاسا امام، جس کے بچے مارے گئے وہ امام۔ ایک مرتبہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے۔ ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے چیخ و پکار، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا خیمے میں آئے، بیویوں سے کہہ رہے تھے، علماء نے کہا بیویوں سے کہہ رہے تھے اے بیویو ابھی میں زندہ ہوں، یہ اس طرح گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا مولا یہ آپ کا شہزادہ یہ پیاسا ہے،
یہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تک ہم سے پانی نہیں مانگ رہا تھا. خدا نے جو رزق اس کی ماں کو دیا تھا وہ خشک ہو گیا ہے، لیکن یہ ہم سے پانی نہیں مانگ رہا تھا. یہ اپنی آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا، دوبارہ آنکھیں بند کر لیتا تھا. مولا نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، اس نے گریا شروع کر دیا. مولا نے کہا ناولین الطفل الصغیر، لائیے میرا بچہ مجھے دیجئے، شاید 2 گھونٹ پانی کے مل جائے. ذرا سوچ کے بتائیں ماں کا دل کیا کہتا ہوگا. وہ چھوٹی سی بہن جناب سکینہ کیا سوچ رہی ہو، وہ جس نے دیکھا ہو صبح سے جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے. بعض علماء نے کہا جب مولا لے جانے لگے، ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا شاید انہوں نے اپنا خیال پڑھا ہو، شاید اپنے احساسات پڑھے ہوں. کیا فرمایا؟ کہا جب لے کے جانے لگے نا، ایک مرتبہ کہا مولا آقا یہ بچہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ بچہ ماں کو دیا، ماں خیمے میں آئی، صندوق سے اجلا کرتا نکالا، بچے کو پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، مولا اب لے جائیں. ایک مرتبہ مولا میدان میں آئے، ہمارے استاد کہتے ہیں جب میدان میں آئے بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، ابا کا دامن بچے کے اوپر ڈالا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ بہت تیز تھی. آپ جب بچوں کو لے کے اس گرمی میں نکلتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خود سائے میں ہو یا نہ ہو، بچہ سائے میں ہو. امام نے اپنی ابا ڈالی ہوئی تھی، لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں چلتے چلتے مقتل کی طرف جا رہے تھے، بار بار ابا کا دامن ہٹاتے تھے، علی اصغر کو دیکھتے تھے. کیوں دیکھ رہے تھے؟ شاید علی اکبر کی طرح علی اصغر کی زیارت کرتے ہوں گے، یا وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر میرا بچہ پیاس سے شہید ہو گیا ہے تو مجھ حسین کو قاتلوں سے پانی نہ مانگنا پڑے. کیسے عباس کے قاتلوں سے پانی مانگیں گے؟ ایک مرتبہ میدان میں آئے، آ کے خطبہ دیا. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اے ظالمو، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں، 2 بوند پانی کے دے دو. اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے. بعض نے اس طرح پڑھا، جب دشمنوں نے نہیں سنا نا، یہ بات نہیں سمجھی، تو مولا نے کیا کیا؟ کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پیوں گا تو ایک مرتبہ بچے کو ریت پہ لٹا دو. نہیں معلوم کیا ہوا کربلا میں، بعض نے اس طرح سے پڑھا ہے. ایک مرتبہ جب دشمن کی فوج نے یہ حالت دیکھی، دشمن کی فوج میں اشقیاء نے رونا شروع کیا. عمر سعد نے حرملہ کو خطاب کیا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی باتیں کیوں نہیں ختم کرتا؟ اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا کیا تجھے گردن کی سفیدی نظر نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ سے شعبہ تیر جوڑا. ہمارے استاد کہتے ہیں یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ تیر روانہ ہوا. تیر کی یہ خصوصیت ہے جب لگتا ہے تو چھید کرتا ہے نا. روایت میں یہ نہیں آیا، روایت میں آیا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ. یعنی گردن چھوٹی تھی، تیر کا پھل بڑا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کبھی آپ نے پرندے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟
परिंदे को ज़िबा करे तो गर्दन नाजुक होती है ना, लुढ़क जाती है। इमाम ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, एक हाथ सर पे रखा होगा, एक हाथ से जिस्म संभालते होंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है जब ये कर रहे थे अपने ही बच्चे का गर्म खून अपने सीने पर महसूस करते। अजरुकुम अल्लाह। अबू खलीक से मुख्तार ने पूछा, तुझे हुसैन पे कभी तरस आया था करबला में? कहा, एक मौका ऐसा था मुझे हुसैन पे बड़ा तरस आया था, मैंने खुदा से कहा अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, हुसैन को इस हालत में नहीं देखना चाहता हूं। पूछा क्या हुआ था? कहा जब बच्चे को तीर लग गया ना, एक मर्तबा हुसैन ने बच्चे को संभाला, खैमे का रुख किया, उधर एक बीबी खैमे से बाहर आई, हुसैन वापस मक्तल का रुख कर गए, दोबारा खैमे की तरफ, फिर मक्तल की तरफ, फिर खैमे की तरफ, फिर मक्तल की तरफ। मैंने खुदा से कहा, खुदाया मुझे मौत दे दे, ये मंजर नहीं देखा जाता। मां से शायद शर्म आ रही होगी ना। एक मर्तबा बेटे को लेकर आए पुश्त खैमा पर, अपने ही बेटे की कब्र खोदना शुरू की। मुझे नहीं मालूम ये जब कब्र खोद रहे थे बेटे को गरम रेत पे लिटाया था या किसी बीबी ने हाथों में पकड़ा हुआ, लेकिन इतना मालूम है एक मर्तबा नमाज में मशगूल हो गए। क्यों? इसलिए कि बड़ा मकाम सब्र था, खुदा से बात करना शुरू की, हुसैन को खुदा से बात करना थी। एक मर्तबा कब्र ढांपी, मैं हाथ जोड़ के पूछूं, मौला ये आपने फकत इसी शहजादे की कब्र क्यों बनाई है? अली अकबर भी तो आए थे, उनकी तो कब्र नहीं बनाई थी, आप फकत इस शहजादे की कब्र क्यों बना रहे हैं? शायद मौला जवाब दे, मैं जानता हूं हमारी शहादत के बाद हमारे लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, इसका तो जिस्म घोड़े के सुमु जितना है, इसका जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा? या शायद जवाब दे, हमारे लाशें 3 दिन तक धूप में रहेंगे, इसका जिस्म बड़ा नाजुक है, कैसे बर्दाश्त करेगा? शायद जवाब दे, हमारे सर हमारे जिस्मों से जुदा किया जाए, अरे इसका तो नन्हा सा सर है, ये नोक नेज़ा पे कैसे बुलंद होगा? या शायद जवाब दे, 11 मुहर्रम होगी, बीबियों का काफिला लाशों से गुजरेगा, बीबी अपने आप को लाशों पे गिराएंगी, अगर इसका लाशा मैंने ना छुपाया, अगर मां ने लाशा देख लिया, मैं कहूंगा मौला ना हो सका, आपकी मजलूमियत पे कुर्बान हो जाओ। जालिमों ने सर गिनना शुरू किए, किसी ने कहा 1 सर कम है, कहा मैंने हुसैन को पुश्त खैमा पर एक लाश दफनाते देखा था, नेज़े उठाए, खाके करबला को खोदना शुरू।